الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مدنی چینل کا سلسلہ مدنی اشعار کی تکرار، جو کہ ہمارا ہفتہ واری سلسلہ ہے، اور آج اس کا آپ سیکنڈ سیمی فائنل ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اس سے پہلے تقریباً 10 ایپیسوڈ بصورت مقابلہ آپ نے دیکھے ہیں، اور جس میں ہمارے مدنی چینل کے نعت خوان اسلامی بھائیوں پر مشتمل 12 ٹیمز بنائی گئی تھیں، اور ان کے درمیان پری کوارٹر فائنل سے لے کر سلسلے شروع ہوئے، اور 12 میں سے 6 اسلامی بھائیوں کی ٹیمز رہ گئیں، پھر 6 کے درمیان آپس میں مدنی مقابلے ہوئے، اور ان میں سے 3 ٹیمز رہ گئیں، اور جو 3 ہار گئی تھیں ان میں سے ایک بذریعہ قرآن اندازی سیمی فائنل میں آئے۔ اور آج ہمارے دائیں جانب جو ٹیم ہے وہ قرآن اندازی کی صورت میں آگے آئے ہیں، اور بائیں جانب جو ہیں یہ سیمی فائنل میں کوالیفائی کر کے آئے ہیں۔ اور اس سے پہلے فرسٹ سیمی فائنل میں آپ نے دیکھا کہ ہمارے ایک ٹیم جو ہے وہ فائنل کو کوالیفائی کر چکی ہے، اس کو ہم نے الف ٹیم کا نام دیا تھا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پہلے تو ان کے نام مختلف ہوا کرتے تھے، رضوی، اجمیری، بغدادی وغیرہ، تو اب یہ الف اور با ٹیم کا نام کیوں رکھ رہے ہیں؟ میں بتاتا چلوں کہ ہمارے نام تو اسی طرح ہوا کرتے تھے، مگر امیر اہل سنت شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ، جو کہ الحمدللہ مدنی چینل کو بغور ملاحظہ فرماتے ہیں، ایک ایک مبلغ کی حرکات و سکنات، اس کے انداز گفتگو اور دیگر معاملات کو دیکھتے ہیں، اور ہر ممکن اصلاح بھی فرماتے رہتے ہیں ماشاءاللہ، اور آپ کے زیر سایہ سارے مبلغین کچھ نہ کچھ کام کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ آپ کا یہ فرمان بصورت مشورہ تشریف لایا کسی ذریعے سے کہ اگر یہ نام اجمیری، رضوی وغیرہ نہ رکھے جائیں تو بہتر ہے، کہ اس طرح جب رضوی اتنا پیارا نام ہے، جب یہ اگر یہ ہار جائیں تو مزہ نہیں آتا ہے، اچھا نہیں لگتا ہے ایک مؤدب کو، ایک ادب دان کو، کہ رضوی اور ہار گیا۔ رضوی تھوڑی کبھی ہارتا ہے، یہ آپ کی شان ہے، اور واقعی ادب کرنے والے تو ایسے ہوتے ہیں، حقیقت ہے با ادب با نصیب۔ تو اسی لیے ہم نے اپنے ناموں کو تبدیل کر دیا ہے، اور ہمارے دائیں جانب کی جو ٹیم ہوتی ہے اسے الف اور بائیں جانب کو با کہا کرتے ہیں۔ اور یہ آج مدنی مقابلہ سیمی فائنل ہے، میں سمجھتا ہوں انتہائی اہم اور زبردست مقابلہ دیکھنے کو ملے گا۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے سیمی فائنل کا آغاز کریں اور آج کی فائنلسٹ ٹیم کو چنیں، کچھ اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیجئے۔ حدیث پاک میں ہے نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا۔ کتنا احمق ہے وہ آدمی کہ جو اتنا سارا وقت کہیں پر صرف کرے، اپنی ایفرٹس کرے، اتنی ساری محنت کرے اور کچھ بھی کمائے نہیں، کوئی بینیفٹ نہ حاصل کرے۔ تو آئیے نیتیں کر کے کچھ ہم ثواب کمانے کا ذریعہ اختیار کرتے ہیں۔ میں نیت کرتا ہوں، ہمارے اسلامی بھائی بھی نیت فرما لیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم اللہ عز و جل کی رضا کے لیے یہاں پر سلسلے کو پیش کریں گے، اور اللہ کی رضا کے لیے نعتیں پڑھیں گے، مدنی مقابلہ کریں گے۔ میں یہ بھی نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس کے ذریعے، اس سلسلے کے ذریعے نعت خوانی کو پروموٹ کروں گا، نعت خوانی کا پروموشن ہوگا، مزید لوگوں کے دلوں میں نعت خوانی، نعتوں کی محبت پیدا ہوگی، نعتوں کے حوالے سے نالج بڑھانے کی ترکیب بنائیں گے، شعراء کی کچھ نہ کچھ بات ہوگی، شعراء کے کلام ہوں گے، نئے نئے شعر پیش کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ اور آج تو سیمی فائنل ہے، جو امید ہے کہ ہمارے اسلامی بھائیوں نے بہت اچھی تیاری کی ہوگی، کہ آج جو ہار جائے گا وہ پیچھے رہ جائے گا، اور جو جیتا وہ فائنل میں جائے گا۔ اور ہمارے فائنلسٹ ونر کے لیے ہم نے مدنی چینل کی طرف سے فتاوی رضویہ، جو کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کا مبارک فتاوی ہے، اسے اناؤنس کیا ہے۔ جو جیتیں گے وہ تینوں اسلامی بھائیوں کو انشاءاللہ ہم یہ پیش کرنے کی سعادت پائیں گے۔ تو امید ہے کہ بہت زبردست کوشش ہوگی آج کے لیے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ اچھی نیتوں کے ساتھ کریں گے تو ثواب بھی ملے گا، انعام بھی ملے گا انشاءاللہ تعالی۔
مزید یہ کہ رحمت الہی عز و جل برسے گی اللہ عز و جل کے نیک بندوں کا، بلکہ نیکوں کے سردار شاہ ابرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر بصورت اشعار کرتے رہیں گے، انشاءاللہ اس سے رحمت الہی کو بھی حاصل کریں گے۔ آقائے دو جہاں مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، تم مجھ پر درود شریف پڑھو اللہ تم پر رحمت بھیجے گا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج ہمارے ساتھ دائیں جانب جو ہیں اسلامی بھائی نے ہم ٹیم الف کا نام دیتے ہیں، جبکہ بائیں طرف ٹیم با ہے، اور یہ آپس میں آج مجھے امید ہے کہ بہت اچھے انداز میں مدنی مقابلہ پیش کریں گے۔ ہم نے اچھی نیتیں بھی کر لی ہیں۔ آگے آپ اگر ہمارے نئے ویور ہیں تو آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارے یہاں پر 6 سیگمنٹس ہیں سیمی فائنل میں، اور ٹوٹل 35 نمبر کا مقابلہ ہے، 35 نمبرز ہیں، اس میں سے جو زیادہ نمبر لے گا وہ یقیناً آگے بڑھ جائے گا۔ پہلا مدنی سیگمنٹ ہے ہمارا اشعار کی تکرار، دوسرا سیگمنٹ ہے ایک لفظ ایک شعر، یہ 9 نمبر کا سیگمنٹ ہے، اس سے پہلے اشعار کی تکرار 5 نمبر کا سیگمنٹ ہے، آپ لوگ بھی یاد رکھیں۔ تیسرا جو ہمارا مرحلہ ہوگا اس کا نام ہے یہ شعر کس بزرگ کا ہے، وہ ہمارا 6 نمبر کا سیگمنٹ ہے، تقریباً 20 نمبر ہوئے۔ اس کے بعد جو سلسلہ ہے وہ ہے ایک کلام مکمل کیجیے، ہم 4 کلاموں کا آپشن یہاں پہ دیں گے اور یہ ایک کلام کوئی بھی چوز کریں گے، اور اس کے بعد وہ کلام آج پورا سنائیں گے۔ اور آج ہو سکتا ہے ڈیفیکلٹ کلام ہو، آپ کو چوز کرنے میں بھی کچھ مشکلات پیش آئیں، مگر آپ سیمی فائنل میں یوں ہی تھوڑی پہنچ گئے، ماشاءاللہ محنتیں کی ہیں۔ 5واں ہمارا جو سیگمنٹ ہے وہ ہے ویڈیو کلپ، اس میں کیا ہوتا ہے آپ انشاءاللہ دیکھیں گے۔ 2 نمبر کا یہ مرحلہ ہے، اور آخری اور اہم ترین مرحلہ وہ بزر راؤنڈ ہے، اس کا نام ہے شعر مکمل کیجئے۔ 10 شعر ہوں گے، 10 نمبر ہوں گے، اور جو پہلے بیل بجائے گا وہ شعر کو مکمل کرے گا۔ چلتے ہیں پہلے مرحلے کی جانب۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی تیار ہو جائیں، آپ بھی تیار ہو جائیں، اور اچھے اشعار پڑھنے ہیں، اور طرز میں انشاءاللہ تعالی مدنی چینل کے ناظرین کو سنانا ہے۔ اشعار کی تکرار مرحلہ پیش کرتے ہیں، اس میں فریق اول جس حرف پر شعر ختم کریں گے، فریق ثانی 25 سیکنڈ کے اندر اندر اس حرف پر شعر سنائیں گے۔ میں ریکویسٹ کروں گا کہ اگر ہمارے سامنے جو اسکرینز ہیں اس پر بھی سیکنڈ کا اگر وہ چلتا رہے تو ہمیں بھی ایزی رہے گا، اور مدنی چینل کے ناظرین بھی یہ دیکھتے رہیں گے، اور اسلامی بھائیوں کو بھی اس طرح جلدی شعر بتانا ہوگا، ورنہ اگر گھڑی سامنے نہیں ہوگی تو شاید بتا نہیں سکیں گے۔ کوشش کیجیے اگر ہمارے سامنے کی اسکرین پر بھی یہ دکھتا رہے۔ پہلے شعر کی جانب بڑھتا ہوں، اور اس شعر کے بعد ہمارے الف ٹیم کے اسلامی بھائی شعر کو آگے بڑھائیں گے۔ وقت ہوگا 8 منٹ، اور کوئی اسلامی بھائی کوئی ٹیم زیر ہو گئی تو اسے 5 نمبر دوسرے اسلامی بھائی کو دوسری ٹیم کو مل جائیں گے۔ بہت ہی اہم مرحلہ ہے، 5 نمبر کی لیڈ بہت زیادہ ہے، دیکھتے ہیں کہ کون آج مشکل اشعار پیش کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ میں شعر پڑھتا ہوں امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کا، آپ اس شعر سے آگے بڑھیے گا۔ اس طرف روزے کا نور، اس سمت منبر کی بہار، بیچ میں جنت کی پیاری 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 واہ واہ۔ جی ہاتھ سے شعر سنانا ہے، اور آپ سب مل جل کے پڑھتے رہے، انشاءاللہ نعت خوانی کا بھی سما بنتا رہے۔ ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماں باپ ہے ہمارا، پاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا۔ ماشاءاللہ زبردست، حرف تو آپ نے آسان دیا ہے، شعر بہت اچھا پڑھا۔ الف ان کے گدا کے در پہ ہے یوں بادشاہ کی ان کے گدا کے در پہ ہے یوں بادشاہ کی جیسے ہو بادشاہ کے در پر گدا کی ذات سے شعر سنانا ہے۔ ذوف مانا مگر یہ ظالم دل ان کے راستے میں تو تھکا نہ کرے۔
ماشاءاللہ، ادھر سے زاد آیا، ادھر سے یا آیا. پہلے بھی آپ نے الف شعر دیا تھا. آپ کی تیاری لگتا ہے آج کم ہے. جی ویسے بھی اس رسول پاک میں روئے جو عمر بھر، یاد رسول پاک میں روئے جو عمر بھر، مولا مجھے تلاش اسی چشم تر کی ہے. یا سے شعر سنائیں. جی یہ چشتی سہر وردی نقش بندی، یہ چشتی سہر وردی نقش بندی، ہر ایک تیری طرف مائل ہے آغاز. تا سے شعر با ٹیم. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروغ ہے، اصل اصول بندگی اسے تاج ور کی گئے، اسے تاج ور کی گئے. ماشاءاللہ. یا سے شعر ٹیم الف. یہ تیری چمپائی رنگت حسینی، یہ تیری چمپائی رنگت حسینی، حسن کے چاند صبح دل ہے آغاز. کیا بات ہے. پھر ایک سا آ گیا. ثنائے سرکار گئے وظیفہ، قبول سرکار گئے تمنا، نہ شاعری کی حوث نہ پرواہ، روی تھی کیا کیسے کافیے تھے. نہ شاعری کی ہوس نہ پرواہ، روی تھی کیا کیسے قافیے تھے. بس سرکار علیہ السلام کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے نعتیں پڑھی جائیں، نعتیں لکھنے والے لکھیں، اللہ عز و جل راضی ہو جائے. اس لیے ہمارا مدنی مقابلہ بھی یقیناً کسی کو نیچا دکھانے کے لیے تو ہے نہیں، اور الحمدللہ ہمارے درمیان، ہمارے اسلامی بھائیوں کے درمیان سلسلے کے بعد بھی آپس میں مل کے بیٹھنا ہوتا ہے، محبتیں ہوتی ہیں، اور جیتنے ہارنے والے کے درمیان کوئی امتیاز، کوئی فرق نہیں ہوتا. یہ محبتوں بھرا مدنی ماحول ہے اور اس میں یہ نظارے ہوتے ہیں. یا سے شعر سنانا ہے الف ٹیم. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کریں طیبہ کی سیر. آپ کے پاس صرف 2 منٹ رہتے ہیں، اس میں کوئی مقابلہ نتیجہ خیز بنانا ہے، ورنہ دونوں کو 5-5 نمبر مل جائیں گے. جی را سے شعر. ربی حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا، حق نے فرمایا کہ بخشا، الصلاۃ والسلام. مریدی لا تخف فرماتے آؤ، مریدی لا تخف فرماتے آؤ، بلاؤں میں گئے نہ شاد یا غور. شعر یوں ہی ہے. ذوق نعت شہنشاہ سخن کا شعر ہے یہ. ماشاءاللہ. جی تا. ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر، ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم. سے شعر سنانا ہے اور آخری منٹ جاری ہے. 25 سیکنڈ ہیں آپ کے پاس. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، میں عشق
والا مدنی مدینے والے. ماشاءاللہ. یا سے شعر 25 سیکنڈ. یاد حضور کی قسم یاد حضور کی قسم غفلت ہے ستم غفلت ہے ستم خوب ہے قید غم میں ہم کوئی ہمیں چھڑائے کیوں. ماشاءاللہ. اب آخری شعر آپ دیں گے نون سے. نعرے دوزخ کو چمن کر دے بہارے عارض ظلمت حشر کو دن کر دے نہارے عارض. آخری شعر ذات سے دیا ہے ماشاءاللہ. دیکھیں آپ کو یاد ہے کہ نہیں. ضیا پیر و مرشد کے صدقے میں آقا یہ عطار آئے دوبارہ مدینہ. آمین آمین. ماشاءاللہ. بہت ہی پیارا مقابلہ رہا اور کوئی بھی تیار نہیں تھا چھوڑنے کو. اور اس طرح ہمارے پہلے مرحلے میں ہماری ٹیم الف اور ٹیم با دونوں طرف کو 5-5 نمبر ملتے ہیں. اور ماشاءاللہ پہلا مرحلہ بہت ہی ٹف رہا. آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ہمارا پہلا مرحلہ ختم ہوا اور دوسرا سیگمنٹ شروع ہوتا ہے. آئیے اس کی جانب بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا مرحلہ ہے ایک لفظ ایک شعر. پہلے جو شروع کے راؤنڈز تھے پری کوارٹر کوارٹر فائنل, اس میں آپ کو اس مرحلے کے 2-2 نمبر ہر شعر کے ملتے تھے. اور اب مشکل اشعار بھی ہیں, اس لیے سیمی فائنل میں اس میں ایک لفظ پر 3 نمبر ملیں گے. اور اس میں آپ آپس میں مشورہ کر کے بھی شعر بتا سکتے ہیں. لہذا چلتے ہیں. ہمارے ٹیم الف ہمارے اسلامی بھائی اس حوالے سے کیسی تیاری کر کے آئے ہیں. سب سے پہلا لفظ تیار ہیں آپ؟ ایسا شعر سنائیے, 25 سیکنڈ کے اندر سنانا ہے. ایسا شعر سنائیے جس میں لفظ آ رہا ہو خلاف. خلاف. آپ کا وقت شروع ہو چکا ہے. چور حاکم سے چھپا کرتے گئے یا اس کے خلاف تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا. ماشاءاللہ کیا بات ہے. یا اس کے خلاف نہیں ہے, یا یعنی یہاں, یا اس کے خلاف. ماشاءاللہ مرحبا. آپ سے پہلا لفظ تیار ہیں آپ؟ آپ کو پسینے آ رہے ہیں. دیکھیں کیا تیاری ہے. لفظ ہے ایسا شعر سنائیے جس میں لفظ آ رہا ہو ظلمت. 25 سیکنڈ ہے آپ کے پاس. آمد سرکار سے ظلمت ہوئی کافور ہے. آمد سرکار سے ظلمت ہوئی کافور ہے. کیا زمین کیا آسمان ہر سمت چھایا نور ہے. ماشاءاللہ زبردست. مرحبا. دوسرا لفظ دیکھیں کیا تیاری ہے. دوسرا لفظ آپ سے پوچھنے جا رہا ہوں. ایسا شعر سنائیے جس میں لفظ آئے ہمیشہ. ناظرین کبھی اشعار لفظ آسان بھی ہوتا ہے مگر 25 سیکنڈ میں ذہن میں آ جانا یہ کمال ہے. دیکھیں کیا میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نشر ہے روئے
اللہ زبردست، بہت پیارا آپ نے شعر سنایا۔ اب دوسرا لفظ ٹیم با، ایسا شعر سنائیے جس میں لفظ آ رہا ہو قسمت۔ قسمت میری چمکائی چمکائی آقا، قسمت میری چمکائی چمکائی آقا، مجھ کو بھی درِ پاک پہ بلوا۔ سبحان اللہ، دو الفاظ ہو گئے ہیں، 6 نمبر لے چکے ہیں آپ، اور اس وقت 11 کا ٹوٹل ہے۔ اور آخری شعر آپ سے پوچھنے جا رہا ہوں، ایسا شعر سنائیے جس میں لفظ آئے سوغات۔ پچیس سیکنڈ ہے آپ کے پاس، وقت کم ہوتا جا رہا ہے، آپ اس میں مشورہ بھی کر سکتے ہیں۔ 3 نمبر کا لفظ ہے یہ، آپ کا وقت جو ہے وہ پورا ہو چکا ہے اور آپ نے شعر نہیں سنایا۔ 25 سیکنڈ مکمل ہوئے، سوغات آپ کا لفظ تھا۔ میں پڑھ دیتا ہوں شعر۔ حسن عمل ہمارے پلے میں کچھ نہیں ہے، آہوں کی آنسوں کی سوغات لا رہے ہیں، ایک بار پھر مدینے اتار جا رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ 3 نمبر نہیں لے سکے، آپ سے ہے آخری لفظ، شاید مشکل ہو شاید آسان ہو۔ ایسا شعر سنائیے جس میں لفظ آئے بل۔ قسمت میں لاکھوں پیچ ہوں، عرض میں سنا، قسمت میں لاکھ پیچ ہوں، آپ کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ قسمت میں لاکھ پیچ ہوں، سوبل ہزار کٹ، یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے۔ چلے تینوں نے مل کے شعر پورا کر دیا۔ یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے، قسمت میں لاکھ پیچ ہوں، سوبل ہزار کج، یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے۔ ماشاءاللہ، بہت ہی پیارا شعر آپ نے سنایا ہے، اور اس طرح ہمارا یہ مرحلہ بھی ختم ہوا۔ اس مرحلے میں ہمارے دائیں جانب کے ٹیم 6 نمبر لے پائی اور بائیں جانب کے اسلامی بھائیوں نے 9 نمبر لیے ہیں، ماشاءاللہ۔ تو دیکھیں آگے کیا سلسلہ ہوتا ہے۔ آگے اگلے مرحلے کی جانب بڑھتے ہیں، اور اس مرحلے کا نام ہے یہ شعر کس بزرگ کا ہے۔ اور اس سے پہلے آپ کو ایک مختصر نعت شریف سناتے ہیں، توجہ ادب کے ساتھ اس نعت میں شامل ہو جائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجاب میں ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے، کہ مگر کب سے نقاب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، انہی کی بو مایائے سمل ہے،
چمن ہے انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، کریم اپنے کرم کا صدقہ کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بے قدر کون شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے قاب میں ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، زبردست، بہت پیارا کلام آپ نے پڑھا۔ اور اب جو مرحلہ ہے اس کا نام ہے، یہ شعر کس بزرگ کا ہے؟ اس مرحلے میں آپس میں مشورہ نہیں کر سکتے، اور یہ مرحلہ 6 نمبر کا ہے۔ 3 اشعار آپ کو ملیں گے، آپ کو بھی ملیں گے، اور جو اشعار آپ کو ملیں گے آپ اپنے سامنے والے اسلامی بھائی سے وہ شعر پوچھیں گے، اور 25 سیکنڈ کے اندر یہ بتانا ہوگا کہ یہ شعر کس رائٹر کا ہے۔ ہمارے اسلامی بھائی انشاءاللہ پرچی دیں گے، اور جو پرچی انہیں ملے گی اس شعر کے رائٹر جو ہیں وہ سامنے والے اسلامی بھائی بتائیں گے۔ تشریف لائیے، پرچی ان کو دیجئے تاکہ یہ شعر پوچھیں۔ صلو علی الحبیب۔ ان کو بھی دیجئے 3، آپ اپنے حساب سے لے لیجئے کہ ہمارے نعت خوان اسلامی بھائی ان کے ہاتھ میں جو پرچی آئی ہے وہ شعر اپنے سامنے والے اسلامی بھائی سے پوچھیں گے اور بتائیں گے کہ رائٹر کون ہے، اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے نعت خوانوں کی کیسی تیاری ہے۔ یاد رہے سیمی فائنل ہے، اشعار ایزی تو نہیں ہوں گے۔ سب سے پہلا شعر، جی آپ پوچھیں، کیا شعر ہے آپ کے پاس؟ بتھری ہوئی موجوں میں جب ان کو پکارا ہے، بتھری ہوئی موجوں میں جب ان کو پکارا ہے، طوفان سے کشتی کو وہ پار لگاتے ہیں۔ طوفان سے کشتی کو وہ پار لگاتے ہیں، کس کا شعر ہے؟ 25 سیکنڈ ہے آپ کے پاس۔ کوئی گیس ہی کر دیجئے، یاد نہیں ہے تو آپ کا وقت کم ہوتا جا رہا ہے۔ مولانا حسن رضا خان رحمہ، مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا کلام آپ نے فرمایا، وقت بھی پورا ہوا، اور بتائیے شعر درست بتا رہے ہیں؟ یہ شعر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ہے۔ یہ شعر ہے ہمارے آقا شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ کا۔ جی، نیک اچھے ہیں کہ اعمال ہیں ان کے اچھے، ہم بدوں کے لیے کافی ہے بھروسہ تیرا، ہم بدوں کے لیے کافی ہے بھروسہ تیرا، کس کے شعر ہے یہ؟ امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا۔
لاک کر دیں. ڈن ہے. آپ کو تذبذب تو نہیں ہے کوئی؟ سوچ لیں, آپ کا وقت ابھی کچھ ہے. اس وقت آپ کے 11 نمبر ہیں. جی مشورہ تو نہیں کیا نا؟ آپ کا وقت جو ہے وہ پورا ہو چکا ہے. اور جی اسد بھائی, شعر درست ہے؟ مولانا حسن رضا خان یہ شعر آپ نے غلط بتایا. یہ شعر ہے امام احمد رضا خان علیہ رحمہ کے برادر محترم مولانا حسن رضا خان علیہ رحمہ کا. آپ مغالطہ کھا گئے. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا سے. یہ اسی زمین پر لکھا ہوا شعر ہے. جی پوچھیں گے. جی تذبذب مغفرت میں کیوں رہے اس کے در کے زائر کو کہ یہ درگاہ والا رحمت خالص کا منظر ہے. جی کس کا شعر ہے؟ شاید مشکل شعر ہے آپ کو. 25 سیکنڈ ہے آپ کے پاس, بتانا ہے کون ہے اس کے رائٹر. جلدی کیجئے. حامد رضا خان علیہ رحمۃ. آپ نے بھی تکا مار دیا ہے, کنفرم نہیں ہے. جی شعر درست بتایا. حسن رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کا شعر ہے. یہ شعر آپ نے غلط بتایا. یہ شعر ہے شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان علیہ رحمہ کا. اب آپ پوچھیں ان سے. اب تو بلوا لو مدینے میں خدا کے واسطے, اب تو بلوا لو مدینے میں خدا کے واسطے, پارا پارا دل کو کرتی ہے جدائی آپ کی. پارا پارا دل کو کرتی ہے جدائی آپ کی. کس کا شعر ہے یہ؟ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا شعر. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا شعر آپ نے کہا. ماشاءاللہ. ڈن. سہیل بھائی آپ نے بھی غلط شعر بتایا ہے. یہ شعر ہے حضرت مولانا جمیل الرحمن قادری رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا, اور آپ پھر مغالطہ کھا گئے. اس مرحلے میں ابھی تک کسی نے بھی درست جواب نہیں دیا ہے. اللہ خیر کرے. کیا ہوتا ہے آگے؟ جی اب آخری شعر آپ پوچھیں گے. کیا شعر ہے؟ آپ پر صدقے نہ کیوں کر ہوں حسینان جہاں, صانع مطلق کو شکل پاک بھائی آپ کی. صانع مطلق کو شکل پاک بھائی آپ کی. یہ کس کا شعر ہے؟ 25 سیکنڈ ہے آپ کے پاس. ناظرین بھی سن رہے ہیں, نئے نئے اشعار ہیں. وقت آپ کے پاس کم ہے, جلدی کیجیے. مولانا حسن رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان. یہ جواب جو انہوں نے دیا ہے یہ انہوں نے صحیح نہیں دیا, صحیح نہیں دیا. یہ جمیل جواب الرحمان علیہ رحمہ کا شعر ہے. یہ مولانا جمیل الرحمان رضوی علیہ رحمہ کا شعر تھا. 5واں جواب بھی اس مرحلے کا غلط گیا ہے. دیکھیں چھٹا جواب کیسا آتا ہے. کیا شعر ہے آپ کے پاس؟ کیا پوچھنے جا رہے ہیں آپ؟ جتنے اللہ نے بھیجے ہیں نبی دنیا میں, جتنے اللہ نے بھیجے ہیں نبی دنیا میں, تیری آمد کی خبر سب ہیں سنانے والے. سبحان اللہ. تیری آمد کی خبر سب ہیں سنانے والے. کس کا شعر ہے یہ؟ آپ کے پاس بھی 25 سیکنڈ. جی یہ بھی جمیل الرحمان علیہ رحمہ کا شعر ہے. فائنل کر دیں. آپ کا جواب بالکل غلط ہے. آپ بھی جواب درست نہیں دے پائے. یہ جواب ہے حضرت امام اہل سنت اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا. یہ شعر تھا جو کہ آپ نے غلط بتایا. یہ شعر اس کلام کا ہے. مجدہ رحمت حق ہم کو سنانے والے, مرحبا آتش دوزخ کے بجانے والے. مدنی چینل پر بھی یہ کلام پڑھا جا چکا ہے. اس مرحلے میں ہمارے ٹیم الف کو 0 نمبر ملتے ہیں اور ٹیم با نے بھی 0 نمبر لیے. آج کوئی شعر درست نہ بتا سکا, اور شاید تیاری نہیں تھی یا آپ کی ایکسپیکٹیشن سے زیادہ مشکل اشعار تھے. اب تک ہمارے ٹیم الف کے 11 اور ٹیم با کے 14 ہی نمبر ہیں, اور 3 مراحل ہمارے پورے ہو چکے ہیں. چوتھا مرحلہ ہے کلام مکمل کیجئے. 4 کلاموں کا آپشن ہوگا, اور اس میں سے ایک کلام چوز کر کے کمپلیٹ کلام سنانا ہے. اور اگر اپنی باری کا شعر نہ سنا سکے, سامنے والے 3 نمبر لے جائیں گے. کلاموں کا آپشن سن لیجئے, آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ آپس میں طے کیجئے کہ آج کون سا کلام پورا کرنا ہے. سب سے پہلا کلام اعلی حضرت علیہ رحمہ کا کلام. شور مہ نو سن کر تجھ تک میں دواں آیا, ساقی میں تیرے صدقے میں دے رمضاں آیا. یہ 12 اشعار پر مشتمل کلام ہے. دوسرا کلام 27 اشعار پر مشتمل ہے,
ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ تیسرا کلام ہے سلطان جہاں محبوب خدا، تیری شان و شوکت کیا کہنا۔ چوتھا کلام دل میرا دنیا پہ شیدا ہو گیا، دل میرا دنیا پہ شیدا ہو گیا۔ مولانا حسن رضا خان علیہ رحمہ کا یہ کلام ہے، اور دیکھتے ہیں کہ آج کتنے اشعار یہ سناتے ہیں۔ آپ کو ترتیب رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ رکھتے ہیں تو مرحبا، لیکن مقطع نہیں سنانا سب سے پہلے، جب تک سارے اشعار نہیں ہو جائیں گے مقطع ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا۔ شروع کیجئے پہلے شعر سے، اور 1 to 1 اپنے اپنے اشعار 25 سیکنڈ میں سنانے ہیں، دیکھتے ہیں کیسے آپ کو کلام یاد ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی دل میرا دنیا پہ شیدا ہو گیا، آہا، اے میرے اللہ یہ کیا ہو گیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ دوسرا کچھ شعر، میرے بچنے کی صورت کیجئے، اب تو جو کچھ ہونا تھا مولا ہو گیا۔ جو کچھ ہے اب تو جو ہونا تھا مولا ہو اب گیا۔ تو جو ہونا تھا مولا ہو گیا۔ یاد رکھیے شعر پورا بھی کرنا ہے اور کمپلیٹ صحیح سنانا ہے۔ 2 شعر ہو چکے ہیں، عیب پوش دام سے تیرے سب گناہگاروں کا پردہ ہو گیا۔ ماشاء اللہ۔ رکھ 17 دیا اشعار جب- پر مشتمل یہ کلام ہے، اور ابھی تک چوتھا شعر ہو رہا ہے۔ جی رکھ دیا جب اس نے پتھر پر قدم، صافی کا آئینہ پیدا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ جی 5واں شعر، تیرے ٹکڑوں سے پلے دونوں جہاں، سب کا اس در سے گزارا ہو گیا۔ سبحان دور اللہ۔ ہو مجھ سے جو ان سے دور ہے، اس پہ صدقے اس پہ میں صدقے جو ان کا ہو گیا۔ واپس پڑھیے۔ دور ہو مجھ سے جو ان سے دور ہے، اس پہ میں صدقے جو ان کا ہو گیا۔ ہاں، اس پہ میں صدقے جو ان کا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ جی ان کے صدقے میں عذابوں سے چھٹے، ہاں ہاں ہاں، کام اپنا نام ان کا ہو گیا۔ ماشاء اللہ۔ ان کے صدقے میں عذابوں سے چھٹے، کام اپنا نام ان کا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ جی حسن یوسف پر زلیخا مٹ گئی، آپ پر اللہ پیارا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جی رب سلم وہ ادھر کہنے لگے، اس طرف پار اپنا بیڑا ہو گیا۔ ماشاء اللہ۔ السلام اے ساکنان کوئے دوست، ہم بھی آتے ہیں جو ایما ہو گیا۔ ہم بھی آتے ہیں جو ایما ہو گیا، یا اشارہ ہو گیا، ہمارا بھی بلاوا ہو گیا تو ہم بھی آتے ہیں۔ اے ساکنان کوئے دوست، اے مدینے کے رہنے والو، تمہیں سلام ہو کہ تم کتنے عظیم شہر میں رہتے ہو۔ جی 13واں شعر، گرمی بازار مولا بڑھ چلی، آہا، نرخ رحمت خوب سستا ہو گیا۔ ہائے ہائے ہائے، سستا ہو گیا۔ واہ، دیکھ کر تیرا فروغ حسن پا، حسن پا، دیکھ کر تیرا فروغ حسن پا، مہر ذرہ چاند تارا ہو گیا۔ مہر ذرہ چاند تارا ہو گیا۔ مہر مانے سورج، مہر بھی اوقات میں آ گیا، چاند بھی حضور کے آگے کیا جلتا، کوئی کیا چراغ روشن ہوتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب حسن بے پردہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی اس کو شیروں پر شرف حاصل ہوا، واہ، آپ کے در کا جو کتا ہو گیا۔ آپ کے قول ان کے عاصیوں کے آ گئے، چھٹ گئی سب بھیڑ رشتہ ہو گیا۔ سب چھٹ گئی، سب بھیڑ ہو گیا، رستہ ہو گیا، رستہ ہو گیا۔ رستہ بن گیا۔ جی ان کے جلووں میں ہیں یہ دلچسپیاں، آہا، جو وہاں پہنچا وہیں کا ہو گیا۔ ہائے 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 ہائے، جو وہاں پہنچا وہیں کا ہو گیا۔ کیا بات ہے۔ جی زاہدوں کی خلد پر کیا دھوم تھی، واہ، کوئی کہے یہ گھر یہ تیرا ہو گیا، کوئی جانے، کوئی جانے گھر یہ تیرا ہو گیا، کوئی جانے گھر یہ تیرا نہیں ہے، کوئی جانے گھر یہ۔ گھر یہ ہو گیا۔ ویسے انہوں نے شعر کا مفہوم تو پورا کر دیا۔ کوئی جانے گھر یہ ان کا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ جی مقطع رہ گیا۔ ماشاءاللہ پوری تیاری کی تھی آپ نے اس کلام کی۔ جا پڑا جو دشت طیبہ میں حسن، گلشن جنت گھر اس کا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ جو مدینے والے کا ہو گیا، پھر مدینے سے پھر انشاءاللہ جنت کا رستہ ملے گا۔ ماشاءاللہ بہت پیارے انداز میں یہ اشعار آپ نے سنائے اور اس کلام کو مکمل کیا، اور بہت ہی پیارے انداز میں الحمدللہ یہ کلام پورا ہوا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے یہ کلام تو کئی بار سنا ہوگا، دل میرا دنیا پہ شیدا ہو گیا، اے میرے اللہ یہ کیا ہو گیا۔ آج اس کے نئے نئے اشعار، کتنے پیارے پیارے اشعار ہیں۔ غور کیجئے ہمارے اسلاف کی شاعری اور ان کے عشق رسول کی کیا شان ہوا کرتی تھی۔ ماشاءاللہ ہمارا 5واں سیگمنٹ جس کا نام ہے ویڈیو کلپ، آئیے اب اس کی جانب بڑھتے ہیں۔ اس میں کیا ہے، اس کے نمبر ہیں 2، اور اس میں ایک ویڈیو دکھائی جائے گی ہر ٹیم کو باری باری ایک ایک، اور
ویڈیو دکھائی جائے گی, نعت پڑھ رہے ہوں گے کوئی اسلامی بھائی, جو کہ سنائی نہیں جائے گی, اور انہیں یہ گیس کرنا ہے 25 سیکنڈ میں لپس پڑھ کے کسی طرح کہ یہ کلام کون سا پڑھ رہے ہیں. ہمارے گونگے بہرے اسلامی بھائیوں میں بھی یہ ترکیب ہوتی ہے, اور ہم یہ بھی نیت کریں, اللہ کرے اس مرحلے کو دیکھ کر کسی کا ذہن بن جائے کہ ہم گونگے بہرے اسلامی بھائیوں میں مدنی کام کرنے کے لیے تیار ہیں, اور یہ چیز ہم بھی سیکھیں گے. تو ہمارے نعت خوان کس طرح گیس کرتے ہیں, اور سب سے پہلے ٹیم الف سے ابتدا کرتے ہیں. یہ کلام سنیں گے اور بتائیں گے کہ کون سا کلام ہے, مگر انہیں 4 کلاموں کے ہم آپشن بھی دیں گے, ایسا نہیں کہ چھوڑ دیں گے. کلاموں کا آپشن ہے. سب سے پہلا کلام پڑھنے والے ہیں شہزادہ عطار حاجی بلال دامت برکاتہم العالیہ, اور ان کا کون سا کلام ہے یہ آپ بتائیں گے. میں آپ کو 4 آپشن دیتا ہوں, ان میں سے ایک ضرور ہے. سب سے پہلا کلام ہے یا خواجہ میری جھولی بھر دو. دوسرا کلام ہے, آپ لکھ لیں تاکہ آپ کو گیس کرنے میں ایزی رہے, دوسرا کلام پیران پیر میرے شاہ جیلانی. مدنی چینل کے ناظرین, ہو سکتا ہے آپ صحیح گیس کر لیں, یہ نہ کر سکیں. تیسرا کلام ہے قصیدہ بردہ شریف مولا یا صلی وسلم. چوتھا کلام ہے یا گنج شکر ہو نظر کرم. اب بتائیے اس میں سے یہ کون سا کلام ہے جو شہزادہ عطار حاجی ابو ہلال محمد بلال عطاری دامت برکاتہم العالیہ پڑھ رہے ہیں. آپ دیکھیں گے, سنیں گے چند لمحوں کے بعد. دکھائیے, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی آپ نے گیس کر لیا, گنبد دیکھ لیا. گنبد پہ کلام تھوڑی لکھا تھا, کلام کون سا تھا لے بتا دیں جی, جلدی بتائیے. یا خواجہ میری جھولی بھر دے. اچھا چلے سنا دیجئے حصول برکت کے لیے. میں گو سائل میں گو منگتا یا خواجہ میری جھولی بھر دو. میں گو سائل میں گو منگتا یا خواجہ میری جھولی بھر دو. ہاتھ بڑھا کر ڈال تو ٹکڑا, ہاتھ بڑھا کر ڈال تو ٹکڑا, یا خواجہ میری جھولی بھر دو. یا خواجہ میری جھولی بھر دو, یا خواجہ میری جھولی بھر دو, یا خواجہ میری جھولی بھر دو, یا خواجہ میری جھولی بھر دو. ماشاء اللہ. دوسرا آپشن, دوسرا جو کلام آپ کو سنانے والے ہیں, پہلے دکھائیں گے پھر سنائیں گے, اس کے پڑھنے والے ہیں رکن شورا حاجی ابو مدنی عبد الحبیب عطاری. اور دیکھیں کون سا کلام یہ پڑھ رہے ہیں. آپ کو ویڈیو دکھائی جائے گی. پہلا کلام ہے عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. دوسرا کلام کا آپشن ہے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. تیسرا کلام ہے صبح و طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. چوتھا کلام ہے کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں. یہ کون سا کلام پڑھ رہے ہیں آپ اس کو دیکھیے اور بتائیے. مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی آپ نے گیس کیا. 4 آپشن تھے, اس میں سے کوئی بتا دیں. واپس چلائیں, آپ بتا دیں آپ نے کوئی گیس سوچا ہے. جی کچھ تو آپ کا ذہن بنا ہوگا. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. سبحان اللہ, یہ کلام ہے آپ جو کہہ رہے ہیں. چلے سنتے ہیں, شاید کوئی اور کلام پڑھ رہے ہوں. جی آپ سنا دیجئے. حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی,
دیکھنی سبحان ہے اللہ۔ حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ ماشاء اللہ، یہ مرحلہ بھی مکمل ہوا، دونوں نے 2-2 نمبر اس کے حاصل کر لیے ہیں ماشاء اللہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے کی کیا ترکیب ہوتی ہے۔ 5 مرحلے ہو چکے ہیں اور اب آخری مرحلہ ہے جس میں 10 اشعار پڑھے جائیں گے اور اشعار مکمل کرنے کی ترکیب ہوگی، اور دیکھنا یہ ہے کہ کون شعر کو مکمل کرتا ہے۔ اور میرے دائیں بائیں دونوں طرف ٹیمز ہیں اور دونوں طرف بزر موجود ہے، جو پہلے بزر بجائے گا وہ شعر پڑھے گا، شعر انشاءاللہ طرز میں سنائیں گے، اور 10 نمبر کا یہ مقابلہ ہے۔ دیکھتے ہیں کہ کون آگے بڑھتا ہے۔ اس وقت ٹیم با کو 3 نمبر کی برتری حاصل ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ نیچے آتے ہیں یا اوپر جاتے ہیں۔ یاد رکھیے جہاں آپ نے بیل بجائی وہاں پر شعر میں روک دوں گا، پھر آگے سے شعر آپ کو مکمل کرنا ہے، اور اگر غلط شعر بتایا یا نہ بتا سکے تو آپ کے اکاؤنٹ سے 1 نمبر مائنس بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا سوچ سمجھ کر، جوش بھی ہو اور ہوش بھی ساتھ ساتھ ہو۔ سب سے پہلا شعر، اس کو مکمل کیجئے، دیکھتے ہیں کون مکمل کرتا ہے۔ آج جو عیب، کس نے پہلے بجائی ہے بیل؟ دونوں نے ساتھ بجائی ہے جی، مکمل کیجئے۔ با ٹیم نے تھوڑا سا پہلے بجا دی تھی۔ آج جو کسی پر نہیں کھلنے دیتے، تو کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو۔ سبحان۔ دیکھتے ہیں کون دوسرا شعر مکمل کرتا ہے۔ اب رفتہ رفتہ شعر ہے، 9 شعر مزید باقی ہیں۔ شعر ہے لحد میں، جی پورا کیجئے۔ لحد میں، ٹیم با۔ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ ماشاءاللہ 2 نمبر مزید اس مرحلے میں آپ لے چکے ہیں۔ 8 شعر باقی ہیں۔ تیسرا شعر پڑھ رہا ہوں، دیکھیں کون پہلے بیل بجاتا ہے۔ ہاتھ بیل پر ہیں سب کے اور چہرے پہ تشویش ہے۔ شعر ہے اللہ اللہ، کس نے پہلے بجائی؟ جی با ٹیم۔ اب اللہ اللہ کئی اشعار میں آتا ہے، سوچ کے بتائیے گا۔ دیکھیں اگر میری معافی ضمیر نہ بتائی تو آپ کے نمبر کٹ جائیں گے۔ جی کتنے بھی ہوں، آپ نے شعر پورا نہیں ہونے دیا۔ اب آپ گیس کریں، تکا لگائیں۔ جی پڑھیے۔ اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری، عرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری۔ آپ نے شعر تو بہت اچھا سنایا، مگر میری معافی ضمیر یہ نہیں تھی۔ میرا شعر تھا اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، اس پھبن کی لطافت پہ لاکھوں ثنا۔ 3 شعر ہوئے ہیں، تینوں بتایا آپ نے ہیں، مگر اس میں سے آپ نے اب 1 نمبر مائنس کروا لیا، اسی لیے تھوڑا سا شعر سن لینا چاہیے۔ چوتھا شعر دیکھیں کون پورا کرتا ہے۔ شعر ہے خدا کی قدرت، کس نے پہلے بجایا؟ ٹیم با۔ یہ تو بہت فاسٹ بیل بجاتے ہیں۔ خدا کی قدرت کے چاند حق کے کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے، ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلید کے نور کے تڑکے آ لیے تھے۔ ماشاءاللہ بہت اسپیڈ میں آپ نے سنا دیا۔ ماشاءاللہ خدا کی قدرت کے چاند حق کے کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے، ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی کہ نور کے تڑکے آ لیے تھے۔ 4 شعر اس مرحلے کے ہو چکے ہیں، 6 شعر باقی ہیں، اور 4 میں سے 2 نمبر آپ لے چکے ہیں۔ 1 مائنس کروایا اور 1 نمبر آپ کا لے نہ سکے آپ۔ تو 5واں شعر پڑھنے جا رہا ہوں، دیکھیں کون پورا کرتا ہے۔ وہ 1 مائنس ہو گیا تھا نا۔ 5واں شعر سن کی وہ دیکھ۔ جی ٹیم با نے پھر پہلے بجائیے بیل۔ یا خدا سن کی وہ دیکھ باد شفاعت کے دے
ماشاءاللہ 5 شعر ہو چکے ہیں. دیکھیں کیا ہوتا ہے. چھٹا شعر دیکھیں کون پورا کرتا ہے. اب ٹیم با کی ایکسائٹمنٹ کم ہو رہی ہے. نہیں, شعر ہے دہائی یا کس نے بجایا؟ ٹیم با. پورا کیجئے. دہائی یا معین الدین دہائی، دہائی یا معین الدین دہائی، بلا اسلام پر نازل ہے آغا. ماشاءاللہ زبردست. آپ کے تو تینوں کے ہاتھ بیل پہ ہونے چاہیے. اب 7واں شعر دیکھیں یہ کون پورا کرتا ہے. شعر ہے انہیں جانا. دونوں نے ساتھ بجائیے. پہلے آپ نے بجائیے. ٹیم با جی پورا کیجئے. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. ماشاءاللہ 7واں شعر بھی آپ نے سنا دیا. 3 شعر رہ گئے ہیں. اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ اب ہم پیچھے چلے گئے؟ آپ سیمی فائنل میں بھی تو قرآن دازی سے آئے تھے. چلیں دیکھتے ہیں کہ اگلے 3 شعر میں کون آگے بڑھتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین دیکھ ہی رہے ہیں. شعر ہے 8واں شعر گر وقت اجل. جی ٹیم الف نے پہلے بجائی. پورا کیجئے. گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو. گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو. جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو. بہت زبردست شعر آپ نے سنایا. 9واں شعر دیکھیں کون پورا کرتا ہے. بہت ہی پیارا شعر ہے جنا میں چمن. ٹیم الف. جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھبن پھبن میں دلہن سزائے محن پیسے ملن یہ امن تمہارے لیے. کہ آخری شعر ہے سیمی فائنل کا اور اس کے بعد فائنل ہونے جا رہا ہے. اور کون فائنل میں جا رہے ہیں اس کا فیصلہ تھوڑی دیر میں ہوگا. آخری شعر ہے اسے پورا کیجئے. دیواروں کو آئینہ. جی ٹیم الف بیل بجا دی ہے. شعر اب یاد نہیں آ رہا. آپ نے بھی بجائی تھی. چلیں آپ سے پوچھ لیں گے. دیواروں کو آئینہ. جی آپ کا وقت پورا ہوا چاہتا ہے. شعر تھا دیواروں کو آئینہ بناتے ہیں وہ جلوے، آئینوں کو جن جلووں نے دیوار بنایا. یہ شعر شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان علیہ رحمہ کا تھا. اور اس طرح ہمارا آج کا سیمی فائنل اختتام کو پہنچا. ہمارے ٹیم باغ ماشاءاللہ یہ فائنل کے لیے کوالیفائی کر گئے ہیں. ہمارے ٹیم الف کے اسلامی بھائیوں نے بھی بڑی محنت کی. آپ نے بھی بہت ماشاءاللہ اچھی کوشش کی، مگر آخری مرحلے میں چند اشعار آپ نے زیادہ بتائے اور آپ آگے نکل گئے. آپ کے ساتھ ہماری نیک تمنا ہے کہ آپ فائنل میں بھی اسی طرح اچھے انداز میں پیش کریں. اور آپ کو آج ہم رخصت کرتے ہیں. اب آپ فائنل میں نہیں ہوں گے. فائنل میں انشاءاللہ تعالی ہمارے ٹیم با کے اسلامی بھائی ہوں گے، اور جو جیتیں گے ان کے لیے اس رات فتح رضویہ شریف کا تحفہ بھی ہوگا. آج ہمارے ٹیم الف کے جو اسلامی بھائی ہیں انہیں ہم مکتبۃ المدینہ کی بہت ہی پیاری کتاب صراط الجنان یہ پیش کرنے جا رہے ہیں. یہ بہت ہی مایہ ناز تصنیف ہے. امیر علیہ سنت نے بھی بارہا
اس کی تعریفیں کی ہیں اور یہ تفسیر پر مشتمل ہے 3 پاروں پر. ہم انہیں امامہ شریف، مدنی چادر اور ایک صراط الجنان تحفے میں پیش کرتے ہیں اور آپ کو ہم رخصت کرتے ہیں. قبول فرمائیے. نیت کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے، محبت بڑھانے کے لیے تحفہ پیش کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس کو ساتھ کر لیں. قبول فرمائیں. آمین. انشاءاللہ تعالی فائنل میں بھی آپ ضرور تشریف لائیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ